اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بات ہماری چل رہی تھی بدل کے حوالے سے۔ آج ہمیں پڑھنا ہے انواع البدل قال المصنف وهو علی اربعۃ اقسام۔ ہم بدل کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے بدل کا لغوی معنی بیان کیا کہ بدل کا لغوی معنی عوض ہے، اور اصطلاحی معنی التابع المقصود بالحکم بلا واسطہ۔ التابع کیا ہے؟ التابع المقصود بالحکم بلا واسطہ، یہ بدل کی تعریف کی تھی انشاءاللہ۔ اب آج جو ہے وہ بدل کی 4 اقسام جو ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ جان لیجئے کہ بدل کی 4 اقسام ہیں۔ ایک بدل کی قسم کیا ہے؟ بدل جس کو بدل الشیء من الشیء کہتے ہیں، یا جس کو بدل کل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کل من الکل۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مثلا دیکھیں آپ جو بدل لا رہے ہیں نا وہ مبدل من کا مکمل ہو، یعنی جو مبدل من ہے وہی کیا ہے؟ بدل بھی ہو مکمل طور پہ۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے کل مثال دی تھی، جاء علی امیر المومنین، ٹھیک ہے؟ تو جو ذات مولا کائنات ہے وہی امیر المومنین کی ذات ہے نا؟ تو یہ بدل کل من کل ہے۔ اور اکثر عام طور سے جو استعمال ہوتا ہے بطور بدل، جو رائج ہے وہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بہت آسان ہے، دوسری قسم کیا ہے؟ بدل البعض من الکل، ٹھیک ہے؟ یعنی جو مبدل من ہوگا وہ کل، اور جو بدل ہوگا وہ بعض، ہاں، یعنی جو بدل ہے وہ کل کا بعض ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے اس سے پہلے والی مثال میں امیر المومنین کیا ہے؟ مکمل طور پر ذات مولا کائنات، لیکن بعض من الکل کا کیا ہے کہ نہیں، وہ اس کا کچھ حصہ ہے۔ مثال اس کی کیا دیتے ہیں عام طور سے؟ جیسے حفظت القرآن ثلثہ یا نصفہ، یہ جو نصف ہے اسی قرآن مجید جو کل ہے اس کا آدھا حصہ ہے نہیں، جز ہے، بعض ہے، تو یہ بعض من الکل کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک بدل ہے بدل اشتمال جس کو کہتے ہیں، خود لفظ سے واضح اگر غور کریں، ہم اس میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مشتمل ہونا۔ آپ کے یا عربی میں ہوتا ہے کہ فلاں چیز پر مشتمل ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کے اندر پایا جاتا ہے، شامل ہے نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی بدل استعمال کیسے کہتے ہیں کہ جو بدل ہے وہ مبدل من کے کیا ہے؟ جز تو نہیں کہہ سکتے، جز نہیں ہے، اس کا بعض نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ وہ مشتمل ہے اس پر، یعنی مبدل من کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یا یہ کہیے مبدل من مشتمل بر بدل ہے۔ جیسے کیا ہے؟ جیسے اعجبتنی الجاریۃ حدیثھا، مجھے تعجب میں ڈالا کس کے؟ کنیز کے، کس نے؟ اس کی حدیث نے، اس کی گفتگو نے، انشاءاللہ۔ تو یہ جو گفتگو ہے اس کی بات یہ کیا ہے؟ وہ اسی کا حصہ ہے، حصہ نہ کہیے، جز نہ کہیے، بعض نہیں کہیے، مگر یہ کیا ہے کہ یہ مشتمل ہے کہ نہیں، یعنی یہ جو گفتگو ہے یہ کنیز ہی کی ہے نہیں؟ تو یہ کنیز مشتمل ہے اس گفتگو کے اوپر، اور انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ایک چوتھی قسم ہے کہ جس کو بدلے غلط کہا جاتا ہے۔ وہ اس میں کیا ہے؟ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم عبارت میں پڑھیں گے کہ آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ منہ سے کچھ نکل جاتا ہے تو اس کی جگہ آپ پھر سے اس کو صحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، یا کبھی کبھی آپ جو کیا ہے مثلا اس سے بہتر جملہ بولنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مثلا کہا کہ تشریف لا رہے ہیں مثلا مولانا صاحب، اب دیکھا کہ یار ان مولانا کہنا تو ان کے شان میں تھوڑا سا کمی ہو گئی، اب آپ نے کہا کہ نہیں علامہ صاحب آ رہے ہیں، تو ذرا سا کیا ہے مطلب، اور آپ کو لگا کہ نہیں ان کے لیے تھوڑا سا اور بڑا خطاب استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ سب ہے عبارت، دیکھیے آسان، تو یہ مشکل نہیں ہے یہ بحث، ٹھیک ہے؟ انواع البدل، یہ 4 قسمیں یاد رکھیں گے، بہت آسان ہے۔ اقول البدل علی 4 اقسام، بدل کی جو کیا ہے 4 قسمیں ہیں۔ النوع الاول بدل الکل من الکل، ٹھیک ہے؟ ویسمى البدل المطابق، اور اس کو بدل مطابق بھی کہا جاتا ہے۔ مطابق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو بدل ہوتا ہے وہ مطابقت کرتا ہے کس کے؟ مبدل من کے، ٹھیک، بالکل مطابق ہوتا ہے۔ وضابطہ، اس کا ضابطہ کیا ہے کہ ان یکون البدل عین المبدل من، اس کا بدل کل کا ضابطہ یہ ہے کہ وہیں پر بدل کل ہو سکتا ہے کہ جب بدل مبدل من کے عین ہو، نفس ہو، اس میں کوئی، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو۔ جیسے نحو زارنی محمد امک، ٹھیک ہے؟ جاءنی زرت علی امیر المومنین، بات انشاءاللہ جی۔ کب؟ جب امکا، یہ جو تمہارا چچا ہے اس کا نام محمد ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ایک ہے۔ نوع ثانی بدل البعض من الکل، ٹھیک ہے؟
وضابطہ ان یکون البدل جزءا من المبدل من، اس کا ضابطہ کیا ہے کہ جو بدل ہو وہ مبدل من کا ایک جز ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جز کیا ہے؟ جز کبھی اقل بھی ہوتا ہے، اکثر بھی ہوتا ہے، مساوی بھی ہوتا ہے، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے اقل ہو، مساوی ہو، اکثر ہو. ٹھیک ہے. سواء اکان اقل من الباقی، چاہے وہ باقی سے کم ہو یا مساوی ہو یا پھر زیادہ ہو. نہ ہو حفظت القرآن ثلثہ، تو یہ ثلث جو کیا ہے؟ کم ہے مکمل قرآن کی نسبت میں دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے. او نصفہ او ثلثہ، یا آدھا قرآن یا ثلثین قرآن، یہ دو حصہ اس کا، 3 حصوں میں سے 2 حصہ میں نے حفظ کر لیا. واضح انشاءاللہ. لیکن ویجب فی ھذا النوع ان یضاف الی ضمیر عائد الی المبدل منہ، لیکن یہاں پر واجب یہ ہے کہ اس نوع میں، یعنی کون سے نوع میں؟ بدل البعض من الکل میں واجب یہ ہے کہ ایک ضمیر ہونی چاہیے، ایک ایسی ضمیر ہو کس کے اندر؟ بدل کے اندر. بدل کے اندر ایک ایسی ضمیر ہو کہ جو عائد ہو، پلٹ رہی ہو کس کی طرف؟ مبدل من کی طرف. واضح انشاءاللہ. ہاں. کم آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے مثال میں بھی دیکھا. دیکھیں ہم نے کیا کہا؟ حفظت القرآن ثلثہ، تو یہ دیکھیں ثلثہ محل شاہد کیا ہے؟ ثلثہ بدل ہے. دیکھیں ثلثہ میں یہ کیا ہے؟ ثلثہ کے اضافت ایک ضمیر کی طرف، اور یہ ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ راجع ہے کس کی طرف؟ پلٹ رہی ہے. اور مبدل من کون ہے یہاں پر؟ القرآن. واضح انشاءاللہ. نوع ثالث بدل الاجتمال، تیسری قسم بدل اجتمال کی ہے. وضابطہ، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ کہ ان یکون بین البدل والمبدل من ارتباط بغیر الکلیت والجزء. دیکھیں یہ بہت، یعنی ہم نے جو شرح کی اس سے زیادہ واضح بہتر جو ہے یہ انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. کیا یعنی یہ عبارت جو زیادہ رسا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ بدل اجتمال کسے کہتے ہیں؟ کہ بدل اور مبدل من کے درمیان میں رابطہ ہو. ٹھیک ہے. مناسبت ہو، رابطہ ہو، لیکن وہ رابطہ کلیت اور جزیت والا نہیں ہے. کیوں کلیت جزیت والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر کلیت اور جزیت والا رابطہ ہوا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ بدل البعض من الکل ہو جائے گا. دوسری قسم واضح انشاءاللہ. ہاں. تو جو رابطہ ہے مگر رابطہ کلیت اور جزیت والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ یہ جو بدل ہے مبدل من کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ویجب فیہ، اور اس میں بھی واجب ہے کہ یعنی ضروری ہے کہ اضافت البدل الی ضمیر عائد الی المبدل من ایضا، جیسے کہ دوسری قسم میں تھی، یہاں پر بھی ضروری ہے کہ بدل کی اضافت ایک ایسی ضمیر کے اوپر ہو کہ جو ضمیر کیا ہے؟ راجع ہو، کس کی طرف پلٹ رہی ہو؟ مبدل من کی طرف. مثال سنیے. اعجبتنی الجاریۃ حدیثھا، محل شاہد کیا ہے؟ کہ حدیثو، یہ جاریہ کے لیے کیا ہے؟ بدل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی اضافت ہو رہی ہے ہا کی طرف، اور یہ ہا راجع ہے، پلٹ رہی کس طرف؟ جاریہ کی طرف، مبدل من کی طرف. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے دوسری مثال. نفعنی الاستاذ حسن اخلاقہ. ٹھیک ہے. مجھے فائدہ پہنچایا استاد کے اچھے اخلاق میں. تو یہ جو اچھا اخلاق ہے کیا ہے؟ اس کا ربط ہے استاد سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخلاق کا مظہر کون ہے؟ استاد ہی ہے. واضح انشاءاللہ. لہٰذا یہ حسن و اخلاق ہی، یہ کیا ہے؟ یہ حسن. ٹھیک ہے. حسن یہ کیا بدل ہے کس کی طرف؟ استاد کی. واضح انشاءاللہ. لیکن یہ بدل ہے اشتمال ہے، پھر اس کا مضاف ہے اخلاق کی طرف، اخلاق پھر مضاف ہے ہا کی طرف. یہ حسن و اخلاق یہ پورا ایک مکمل ہوا ہے، اچھا اخلاق. واضح انشاءاللہ. پھر یہ اس کی اضافت ہوئی ہے ضمیر کی طرف، جو ضمیر راجع ہے استاد کی طرف. واضح انشاءاللہ. الرابع، یعنی چوتھی قسم بدل الغلط جس کو کہا جاتا ہے. وہذا النوع علی ثلاثۃ اضرب. پھر اس بدل غلط کی بھی 3 قسمیں. ایک بدل البداء، یہ کیا ہے؟ وضابطہ ان تقصد شیئا فتقول، کہ آپ کوئی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی تھی. آپ نے کہا فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان تقصد شیئا فتقول، آپ نے مولانا کہا، ارادہ کیا اور کہہ دیا وہ. ثم یظہر لک ان غیر افضل منہ فزاد الیہ، پھر آپ کو یہ لگا کہ نہیں اس لفظ سے بہتر ان کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس لفظ کو چھوڑ دیا، پھر دوسرے لفظ کا استعمال کیا. جیسے وذالک کما لو قلت ھذہ الجاریۃ بدر، آپ نے کہا کہ یہ کنیز کیا خوبصورت ہے، یہ تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے. ٹھیک ہے. پھر نے کہا کہ 14ویں کے چاند بھی جتنا چمکے، لیکن چاند کی اتنی چمک کہاں جتنی سورج کی چمک ہو، یہ تو کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے. آپ نے کیا کہا؟ بل شمسن، بل نہیں کہیں گے بلکہ شمسن کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو ثم قلت بعد ذلك شمسن ھذہ الجاریۃ بدر، پھر کہا شمسن. واضح انشاءاللہ. ایسے لفظ کا استعمال کرنا جس کا وہ مصداق ہے. ہاں مصداق ہے. اور یہ کہا جائے کہ مطلب کیا ہے کہ یعنی وہ یہ جو اب دوسرا لفظ آپ استعمال کریں پہلے والے کو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے.
چونکہ دیکھیں سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ بہتر ہے، تیزی سے بھی ہے، تیز کے حوالے سے بھی، اور خود سولر سسٹم میں بھی، یعنی اس میں شمسی اس میں بھی نظام میں یہ سورج کو ایک مرکزیت حاصل ہے. اور انشاءاللہ یہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے یہ کسبی ہوتی ہے، یہ چاند اپنی روشنی کو سورج سے ہی لیتا ہے، اس کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بحث میں کی گئی ہے کہ امام زمانہ کی جو نسبت دی گئی ہے وہ سورج سے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ غیبت میں رہ کر امام لوگوں کی ہدایت ویسے ہی کریں گے کہ جس طریقے سے سورج بادلوں کے پیچھے رہ کر، سنا ہوگا حدیث یہ، اس طریقے سے سورج بادلوں کے پیچھے رہ کر دنیا کو روشن کیے رہتا ہے. اور یہاں پر علماء بحث کرتے ہیں کہ امام کی نسبت سورج سے کیوں دی گئی، چاند سے بھی دی جا سکتی ہے. تو اس کی وجہ یہ بتائی بعض علماء نے کہ چونکہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور چاند کی روشنی جو کسبی ہوتی ہے، دوسرے سے کسب کرتا ہے. تو امام بھی کسی کا تابع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری مثال بعض علماء نے بہت اچھی بات کہی کہ سورج جو ہے وہ سولر سسٹم میں امام کی حیثیت رکھتا ہے، مرکزیت کی حیثیت رکھتا ہے. جتنے بھی سورج کے علاوہ ستارے سیارے سب ہیں، سب اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ کسی کے گرد جو ہے وہ نہیں گھومتا ہے. اس طریقے سے امام کا وجود ہے کہ پوری دنیا امام کی محتاج ہے، امام کسی کا محتاج. بہرحال ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے پہلی قسم بدل البدا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بدل النسیان کہتے ہیں دوسری قسم. یہ کیا ہے؟ وضابطہ ان تبنی کلامک فی الاول علی ظن، ٹھیک ہے، ثم تعلم خطأہ فتعدل عنہ کما لو رأیت شبہ من بعید فظننت انسانا فقلت رأیت انسانا ثم قرب منک فوجدت فرسا فقلت فرسا. بعض انشاءاللہ. بدل النسیان کیا ہے؟ کہ نسیان خود لفظ سے واضح ہے، بھول جانا، ٹھیک ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے کلام کو بولیں، گفتگو کریں اپنے ظن کے حوالے سے. آپ نے دور سے دیکھا ایک تصویر، ٹھیک ہے، آپ کو لگا کہ یہ جو شے چلی آ رہی ہے لگ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ہے انسان ہے، ٹھیک ہے. جب وہ قریب ہو گیا آپ سے، نہیں تو انسان نہیں، یہ تو گھوڑا ہے، تو آپ نے کہا رأی تو انسان. جب پہلے دیکھا تھا تو کہہ دیا رأی تو انسان. پھر جب قریب ہوا تو دیکھا کہ نہیں، کیا ہے، یہ گھوڑا. تو پھر کہا رأی تو انسان، پھر کہہ دیا فرسن. بعد انشاءاللہ تو یہ جو فرسن ہے کیا ہے؟ یہ بدل ہے، اور یہ بدل نسیان ہے، یعنی جس کو بدل غلط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. عبارت دیکھیے، ان تبنی کلامک فی الاول علی ظن، کہ آپ اپنے کلام کو، اپنی گفتگو کو مبتنی کریں، ث گفتگو کی بنا رکھیں کس کے اوپر؟ ایک ظن کے اوپر، ایک گمان کے اوپر، ٹھیک ہے. ثم تعلم، اور اسی گمان کے مطابق اپنے کلام کر دیا، گفتگو کر لی. ثم تعلم خطأہ فتعدل عنہ، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ نہیں وہ جو میں نے بات کہی تھی یہ غلط کہی تھی، یہ تو آنے والی چیز جو ہے کیا ہے، یہ انسان نہیں بلکہ یہ گھوڑا ہے. جیسے کما لو رأیت شبحا من بعید، آپ نے دور سے دیکھا کہ کوئی تصویر ہے، شبح ہے نا، کوئی آتی ہوئی شے دکھائی دے رہی ہے، تو آپ کو لگا کہ یہ فظننتہ انسانا، تو آپ کو لگا کہ یہ انسان ہے جو چلا آ رہا ہے. آپ نے کہہ دیا کیا؟ رأیت انسانا. ثم قرب منک، پھر وہ جب وہ شے آپ سے قریب ہو گئی، فوجدتہ فرسن، کی انسان نہیں تو گھوڑا ہے. تو آپ نے کیا کہیں گے؟ فقلت فرسن، تو آپ نے کہا فرسن. رأیت انسانا فرسن. تو یہ جو فرسن ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسانن کا کیا ہوگا؟ بدل ہوگا، لیکن بدل غلط نہیں، غلط ہوگا. تو بدل غلط میں ان نسیان کی قسم ہو جائے گی، ٹھیک. تیسری قسم جو ہے کیا ہے؟ بدل الغلط وضابطہ ان ترید کلاما فیسبق لسانک الی غیرہ، کہ آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے زبان سے کچھ اور نکل گیا، ٹھیک ہے. وبعد النطق تعدل الی ما اردت اولا، پھر جب نے بول دیا تو جو ارادہ رکھتے تھے اس کو پھر سے بولے. یہ عام طور سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے پہلے آپ نے کیا کہا؟ رأیت اسدن، جبکہ کہنا چاہ رہا تھا یہ ہمیں محمد مثال، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، غلط بات ہے. رأیت اسدن الفرسا، آپ کہنا چاہ رہے تھے شروع سے ہی کہ میں نے فرس کو دیکھا، لیکن زبان سے آپ کے اسد نکل گیا. تو اس صورت میں کیا کہ رأیت اسدن الفرسا، تو یہ جو الفرسا اسد کے لیے کیا ہوگا؟ بدلے غلط کہلائے گا. جیسے یہ مثال میں الفرسا محمدن کے لیے بدلے غلط ہوگا. بات انشاءاللہ. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم منصوبات پڑھیں گے، ایسا اس کے لیے آمادہ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.